अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की जानिब से एक तगड़ा बयान ट्विटर पर शेयर किया गया है। मेरे ख्याल में जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट उन्होंने किया। इस मौके पर इमरान खान ने ऐसा क्यों किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा कि इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं और मुल्क में ताकतवर अशराफिया किस तरह से घुटने टेकने जा रही है। सबसे पहले तो खान का स्टेटमेंट है। इमरान खान ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक ज़िंदा हैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीवी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फ़ौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि उसने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए हैं। ये 2 बड़ी सख्त बातें इमरान खान ने जनरल साहब के बारे में कही हैं। फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज़ इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब पीटीआई को बड़ी तादाद में वोट डाले और पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया तो उस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुरा कर सज़ा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। उसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये 2 चीज़ें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफज़दा है। तो इमरान खान ने मीडिया और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार मौजूदा फील्ड मार्शल को ठहराया है। फिर वो कहते हैं कि आसिम मुनीर जब से चीफ बना अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफ़गानिस्तान को धमकियां लगाईं, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहां ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसाकर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशत गर्दी का माहौल बनाया जाए ताकि मगरिब में मौजूद अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज़ को मुजाहिदीन बनकर दिखा सकें कि मैं ही हूँ जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता हूँ। जबर के इस निज़ाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, मुआशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। मुल्क में अखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ आवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हिरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार उन चोरों लुटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, तो अखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगे। फिर इमरान खान ने कहा, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि मुल्क में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात इसी जानिब गामजन हैं जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हिदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खुद खोदेगा, क्योंकि अवाम की यही आवाज़ है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर
ظلم پہ قانونی رستے اختیار کر کے دیکھے مگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچلیں گے۔ جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھودے گا۔ پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائے۔ تو یہ عمران خان کا ناظرین کرام ایک سخت ٹویٹ ہے۔ میں نے عمران خان کو اتنا سخت ٹویٹ کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لگ بھگ 2.25 سال سے جیل میں ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے بڑا تیز والا گیئر لگا دیا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جنرل صاحب ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کے بعد اگلے چند سالوں تک وہ پاکستان میں کیا کریں گے، پی ٹی آئی یا خان کے ساتھ کیا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جو ظلم و جبر اور فسائیت پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر وہی جاری ساری رہتا ہے تو پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا ممکن نہیں رہے گا۔ خان کے اس ٹویٹ کے بعد فوری بعد کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ خان نے جیل سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ باہر نکل آیا، اور خان کا اس کے بارے میں ٹویٹ بھی آنے والا ہے، تو کل 5:30 بجے قریب خبر آئی کہ توشہ خانہ 2 کی جو سماعت ہے وہ عدالت میں ہوگی۔ یعنی کل یہ خبر آتی ہے 5:30 بجے کی سماعت ہوگی اڈیالہ میں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ خان تو اندر سے بخیے ادھیڑنے والی خبریں باہر لا رہا ہے، تو فوری طور پر پلان کیا گیا کہ نہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ بدلا گیا۔ 6:30 بجے دوسری خبر آئی کہ یہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقف بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی کہ خان کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں، لہٰذا خان کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے، سعودی عرب والی خبر اٹھانے کے لیے جو اتحاد ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت رکھی گئی ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں جنرل صاحب کے بارے میں، اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب موجودہ کی ریٹائرمنٹ کا مطالبہ کریں، اور زور یہ مطالبہ پکڑ جائے کہ ٹھیک ہے ان کے 3 سال پورے ہو گئے، جیسے بھی یہ 3 سال گزرے، جو کچھ ان 3 سالوں میں ہوا انہیں ریٹائر کیا جائے اور نئے کو لایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے پی ٹی آئی اور خان کی جانب سے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو اب یہ کرنے والے ہیں، اوورسیز یہ کمپین چلانے والے ہیں کہ جنرل صاحب اپنا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنے کے دوران ہی ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں، جنرل صاحب ایکسٹینشن انجوائے کریں گے، انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اسی وجہ سے خان کا رویہ ان کے بارے میں سخت ہوتا جا رہا ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں یہ چاہتی ہے کہ خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا جو ایکس ان کا اکاؤنٹ ہے وہ بند کروایا جائے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بند ہو جائے، اس کے لیے شکایتیں بھی کرتے ہیں، بند کروانے کے لیے اپروچ بھی کرتے ہیں مختلف لوگوں کو، یعنی وہ اس ایپلیکیشن کی انتظامیہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن کروا نہیں پائے۔ پھر پاکستان کے اندر ڈھونڈتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون چلاتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، اس کو پکڑو، اس کو بند کرو، لیکن آج تک خان کے ٹویٹر ہینڈل کو اسٹیبلشمنٹ مینج نہیں کر سکی، نہ بند کر سکی۔ تو اس سے انہیں بہت خوف ہے، کیونکہ خان کا جو بیانیہ ہے وہ جتنی شدت سے ان کی ساری پارٹی مل کر اٹھاتی ہے، ان کا اپنا اکیلا ٹویٹر اکاؤنٹ اس سے زیادہ شدت سے یہ معاملہ اٹھاتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا سارا خان کے ساتھ ویسے کھڑا ہے، اگر پارٹی بیچ میں سے نکل جائے، دیکھیں نا، اگر خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو کون کرے گا ایسی ٹویٹ اور کون دے گا ایسا بیان؟ یعنی یہ بیان نہیں آئے گا اور سوشل میڈیا پھر کیا چیز آگے لے کر چلے گا؟ خان کا جو بیان ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے، وہاں سے وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے، پی ٹی آئی کا عام ورکر یا سوشل میڈیا جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکشن لیتا ہے۔ اب یہ اکاؤنٹ درد سر بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے، وہ اسے بند کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا کہ یہ اکاؤنٹ بند کرنا چاہیے، بند ہونا چاہیے، یہ ملک مخالف ہے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب خان نے یہ باتیں موجودہ کے خلاف کی ہیں، اور وہ اس لیے کی ہیں کہ خان کا یہ ماننا ہے، یا پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، کہ ان کے دور میں بہت ظلم ہوا، جبر ہوا، فسطائیت ہوئی، جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا دور حکومت ہے، اس میں بہت تباہی پھیلی۔ بہرحال خان کو توڑنے کی کوشش میں تو یہ بارہا ناکام ہوئے۔ دیکھیں آپ لڑ کس سے رہے ہیں، آپ کو ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے۔ اب اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہے عمران خان ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دونوں کا ٹریک ریکارڈ آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہار مارنے کی عادت کس کو؟ عمران خان تو ہار تو جاتا ہے لیکن کبھی ہار مانتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے، وہ ہار نہیں مانتا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ وہ کئی دفعہ ہار مان چکے، 71 آپ کے سامنے ہے۔
کبھی سیاستدانوں کے سامنے، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی امریکہ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. یعنی جو زیادہ طاقت سے آتا ہے اسٹیبلشمنٹ مصلحت سے کام لیتی ہے اور وقتاً فوقتاً ہار بھی مان لیتی ہے. لیکن خان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور پرابلم ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. جب بھی کہتے ہیں جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، ہمیشہ کہیں گے ہم نے کبھی غلطی نہیں کی. یہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ایک چورن رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں غلطی ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، ہم غلطی سے مبرہ ہیں. لیکن خان کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ بالکل ایک نارملی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی، غلطی تسلیم کرتے ہیں کھلے دل سے. مثلا باجوہ کی ایکسٹینشن کی غلطی کو انہوں نے تسلیم کیا. لیکن آپ دیکھیں نواز شریف ہو، زرداری ہو، وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا. تو عمران خان میں یہ اخلاقی جرأت ہے، وہ مان لیتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر پاتی. پھر اعصاب کس کے مضبوط ہیں؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب دیکھیں تو وہ تو نواز شریف سے بھی تھک جاتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سماعت کبھی ملتوی کر دی. پلان ان کے پاس ہے نہیں. خان کو اندر ڈالنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. جبکہ خان مضبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر بھی فوکسڈ ہے اور اپنا کام جو ہے وہ دکھا رہا ہے. تو یہ آج آپ سروے کروا کے دیکھ لیں خان ورسز اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.